پھر سے ایک بار میں سلام کرتا ہوں، ذرا بلند آواز سے سلام کا جواب دیں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا سلام کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے۔ آنے والا مہمان اگر سلام نہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہ ہوگا، لیکن اگر سلام کر لے اور آپ جواب نہ دیں تو آپ کو واجب ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کی رات تو اتنی سردی بھی نہیں ہے، پھر آپ کیوں اتنا خاموش ہیں؟ مزید محبتوں کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں آپ۔ میں بھی کرناٹک اور حیدرآباد وغیرہ کا دورہ کر کے آیا، وہاں اس کے مقابلے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں جتنا ٹھنڈے اس وقت چاچا نگر میں لوگ بیٹھے ہیں۔ باہر اگر ٹھنڈ ہو تو بھی ہمارے دلوں میں ایمان کی گرمی ہے، اور آج کی رات تو اور زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس کی وجہ کہ آج تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں نے ہر برائی کے اڈے سجا رکھے ہیں، تو کیا ہم اور آپ اگرچہ مٹھی بھر صحیح اللہ کا ذکر پاک کثرت سے اور بلند آواز سے نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزید محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل آج کی رات دنیا بھر میں جہاں کہیں برائیاں اور تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں، میرے کریم ان تمام برائیوں اور نافرمانیوں اور گناہوں سے قوم مسلم کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اور تیرے یہ بندے آج کی شب جو تیرے ذکر پاک کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، مولا ان سب کا یہاں آنا، تیرا ذکر کرنا قبول فرما۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور آج کی اس محفل کو میرے کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔
کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ وہ کتنے ہیں خوش نصیب دیکھو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ 31 دسمبر کی رات ہے، سال کی آخری رات کہ ٹھیک 12 بجے کے بعد ہم اور آپ نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پرانے سال کا جانا اور نئے سال کا آنا یہ دونوں اسلامک اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارے نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ہمارا سال ختم ہوتا ہے ماہ ذی الحجہ سے۔ تو ہمارا پچھلا سال گزر چکا ہے اور نئے سال کا آغاز ہو کر کافی وقت ہو چکا ہے۔ اب آج جو سال یا جو وقت گزر رہا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے پچھلا سال گزر رہا ہے، اور کل صبح کے ساتھ ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ دنیا کے تمام مذاہب والوں کو دیکھیں، یوں تو دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں، ہر مذہب کا اپنا اپنا الگ الگ انداز اور طور طریقہ ہے، ہر مذہب کے اپنے اپنے الگ تہوار ہیں، ان کی اپنی رسومات ہیں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو دنیا کے تمام مذاہب میں ان کے تہوار ملیں گے، ان کے فیسٹیولز ملیں گے، لیکن ان تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی دینی طریقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اس مذہب نے یہ تعلیم دی ہو اپنے مذہب کے ماننے والوں کو کہ اس تہوار کو منانے کا تمہارا طریقہ کیا ہوگا، تو تہوار ان کے پاس ہے لیکن منانے کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ تہوار مل گیا، منانے کا طریقہ معلوم نہیں، تو اب اسے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی عقل و شعور کے مطابق منایا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہوار کوئی بھی ہو، چند چیزیں ہیں جو ہمیشہ وہ ان تہواروں کے موقع پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً تہوار کوئی بھی ہو، شراب پینا یہ عام ہے ان کے یہاں، تہوار کوئی بھی ہو، پٹاخے پھوڑنا یہ عام ہے ان کے یہاں، تہوار کوئی بھی ہو، اظہار خوشی کے لیے جوا کھیلنا یہ عام ہے ان کے یہاں، تہوار کوئی بھی ہے، سیر و تفریح کرنا یہ عام ہے ان کے یہاں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کچھ لوگوں نے تو تہواروں کے ساتھ ان چیزوں کو ایسا منسوب کر رکھا ہے، ایسا اس کو اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان تہواروں کے ساتھ یہ کام کرنا بے انتہا ضروری ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تبھی تم نے اس تہوار کا حق ادا کیا یا صحیح طرح سے تم نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ اور یہ اسے نحوست اور برائی والا کام نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنی عقل کے مطابق نہ جانے کون کون سی اچھائیاں اور بلائیاں جوڑ رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اس تہوار کے موقع پر اگر تم نے جوا کھیلا اور جیت گئے تو پورے سال بھر تمہیں کامیابی ملے گی، اس لیے اسپیشلی وہ اس کے ساتھ جوئے کو جوڑے بیٹھے کہ جب وہ تہوار آئے تو رات بھر جوا کھیلو، تاش کھیلو، اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ اگر تم سکسیس ہو گئے تو سال بھر سکسیس رہو گے۔ تو اسی طرح سے باقی ساری چیزیں بھی، بہرحال ایک ایک چیزوں کا ترتیب وار وضاحت کرنے کا موقع نہیں ہے، اور میں اوروں کی نہیں بلکہ اپنی بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا
کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قوم سے ہٹ کر فرد واحد کی بات کی اور فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک مقام پر تو فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے، ہماری اور آپ کی تعلیمات کے لیے کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، تمہیں دنیا کے باطل مذاہب والوں کے طور طریقے کو نہیں اپنانا بلکہ تمہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے یا مرنے کے بعد تک مکمل طور پر عمل کرنا ہے تو اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جو طریقہ تمہیں امام الانبیاء نے عطا فرما دیا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بات میں علل اعلان کہتا ہوں اور پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنانے کی نیت سے اور باطل کو چیلنج کے ارادے سے کہ دنیا میں تم کوئی مذہب ایسا دکھا ہی نہیں سکتے ہو کہ جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی مذہب ہے تو لا کر بتائیں کہ ان کے مذہب میں ناخون کو کاٹنے کا طریقہ بتایا گیا، مرد کو بال کیسے رکھنے ہیں، عورت کو بال کیسے رکھنا ہے، کون سا مذہب ہے جو اس کا طریقہ بتلاتا ہے؟ بتائیے۔ کاروبار کریں تو کیسے کریں، راستے میں چلے تو کیسے چلے، آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہو، آپ کھانا شروع کریں تو کیسے، ختم کریں تو کیسے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس مذہب کا ماننے والا بنا کر پیدا کیا، اس پیغمبر اسلام کا ماننے والا بنا کر پیدا کیا کہ جس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو صرف عبادت اور ریاضت کا سلیقہ نہیں دیا، صرف سجدوں کا شعور نہیں دیا، صرف روزے کے فضائل و مسائل بیان نہیں کیے، صرف زکات و فطرے کا طریقہ نہیں دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایسی رہنمائی فرمائی، ایسی رہنمائی فرمائی کہ استنجا خانے میں جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہے اور باہر نکلے تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آقا نے کسی جگہ ہمیں پچھنا نہیں چھوڑا بلکہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمایا۔ پھر بھی ہم اور آپ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر مغرب کے طریقے کو اپنا لیں، ہم اور آپ اس طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیں، ہم اور آپ اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی نفس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اچھی طرح سے ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لو، اگر اپنے نفس کے مطابق زندگی کو گزارا، اگر یہود و نصارہ کے مطابق زندگی کو گزارا تو یقیناً تیری دنیا بھی تباہ ہوگی اور تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، جسے عاشورے کا دن ہم کہتے ہیں، تو عاشورے کے دن وہ روزہ رکھتے تھے پابندی سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آخر اس دن کے ساتھ کون سی بات ایسی جڑی ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعون کی شرارتوں سے نجات عطا فرمایا تھا۔ فرعون اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ اس دن دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور اللہ کے نبی کو ہمیشہ کے لیے اس سے نجات مل گئی۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب یہ تاریخ آتی ہے تو شکر خدا میں ہم روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں
1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر نبی سے محبت کرتے ہیں، ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، اور ہماری محبت و احترام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی میرے آقا کو گالیاں دے، اگر کوئی عیسائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو گالیاں دے، اگر کوئی عیسائی عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہے، اگر کوئی عیسائی صحابہ کو برا بھلا کہے، تو ہم اس عیسائی کو تو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم برا بھلا نہیں کہتے۔ اگر کوئی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، قرآن شریف کی بے ادبی کرے، بے حرمتی کرے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے زبان دراز کرے، تو ہم اس یہودی پر تو لعن طعن کریں گے، لیکن اس یہودی کی ان حرکتوں کی وجہ سے کیا ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ سارے نبی اچھے، سارے نبی سچے، اور کسی نبی کو یہود و نصارہ نے نبی نہیں بنایا ہے، اللہ نے نبی بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے دین کا تقاضا ہے ہر نبی سے ہم محبت کریں، ہر نبی کی ہم عزت کریں، کبھی کسی نبی کی بے ادبی گستاخی نہ کریں۔ اور اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، اگر کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے تو اسے برا بھلا کہو، اس کی نسبت کی بنیاد کسی نبی کو برا بھلا ہرگز نہ کہو۔ اس کی وجہ کہ انبیاء کا گستاخ جو ہوتا ہے، انبیاء کا گستاخ یا انبیاء کی نبوت کا منکر جو ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر نبی سے محبت کریں۔ ہاں ساتھ یہ بھی سن لو کہ محبت تو ہر نبی سے کی جائے گی، لیکن اطاعت صرف اللہ کے حبیب کی جائے گی۔ تو محبت سب سے کریں گے، لیکن اطاعت و فرمانبرداری ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ اس کی وجہ کہ ان انبیاء کا دین، ان انبیاء کی شریعت، ان انبیاء کی کتابیں منسوخ ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد۔ اب جو ان کی شریعت کا حکم تھا اب وہ نہیں مانا جائے گا، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے۔ یہ 10 محرم کو ایک روزہ رکھتے ہیں، اب جب یہ تاریخ آئے گی تو ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ہر سال 2 روزہ رکھیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، روزہ رکھنا یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ بتائیے، کنفیوز ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ نیکی ہے۔ یہودی روزہ رکھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، نیکی کر رہے تھے، اچھا کام کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ اگرچہ یہ کام نیک کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی تم ان کی مشابہت نہ کرنا، تم جب نیکیوں میں ان کی مشابہت نہ کرنا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ تو بتاؤ، جس آقا نے نیکیوں میں ان کو کاپی کرنے سے منع کیا، کیا برائیوں میں ان کو کاپی کرنے کی اجازت ہوگی؟ لیکن آج ہماری قوم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ۔ ہماری قوم برائیوں میں، گناہوں میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں دنیا کی باطل قوموں کی مشابہت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے % مسلمان ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے % مسلمان ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہیں، جنہیں خبر ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ آج ہندوستان میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ کتنے رہتے ہیں؟ 20 کروڑ۔ 100 کروڑ باقی سارے مذاہب والے ملا جلا کر، اور مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ۔
میں پوچھتا ہوں اس 20 کروڑ مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کی صبح اور شام اسلام کے مطابق گزرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان 20 کروڑ میں کتنے ہیں جن کی صبح شام یہود و نصارہ کے طریقے پر گزرتی ہے؟ 20 کروڑ میں کتنے ہیں جن کے چہرے پر نبی کی سنت والی داڑھی ہے؟ 20 کروڑ میں کتنے ہیں جن کے جسم پر نبی کی سنت والا لباس ہے؟ اس 20 کروڑ میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اس 20 کروڑ میں کتنے ہیں جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں؟ اس 20 کروڑ میں کتنے ہیں جو کبھی فلمیں نہیں دیکھتے؟ اس 20 کروڑ میں کتنے ہیں جن کی زبان سے کبھی فحش کلمات نہیں نکلتے؟ اس 20 کروڑ میں کتنے ہیں جو گالی گلوچ کو برا جان کر اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر آپ سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 20 کروڑ میں چند لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ اکثریت ہماری اور آپ کی ایسی ہے جو اسلامی طور طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑی ہے، دنیا کی باطل قوموں کے طریقے پر چل پڑی ہے۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم تھوڑی بہت جو نیکیاں کر بھی لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا صاحب کمال سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ ان نیکیوں پر کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ نیکیاں تجھے جنت میں لے کر جائیں گی، یا نیکیاں تجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گی، یہ نیکیاں تجھے قبر کے عذاب سے نجات دلا دے دیں گی۔ کیا بتاؤ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ 2-4 نہیں، میں سینکڑوں روایتیں پیش کر سکتا ہوں۔ اے مسلمانوں، بے نمازیوں کی بات کیا کریں، قرآن و سنت کے تاریکوں کی بات کیا کریں، شرابیوں زانیوں کی بات کیا کریں، رات کو جوا کھیلنے والے زنا کرنے والوں کی بات کیا کریں؟ ارے تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک آدمی نے زندگی بھر عبادت کی، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں دفنایا گیا تو قبر میں جاتے ہی عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے کہ میں اپنی زمین پر کام کرتا تھا، یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، شام ہونے سے پہلے میں گھر چلا جاتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنے گھر کی طرف چلا، درمیان میں مغرب کا وقت ہو گیا، تو وہاں ایک قبر تھی، ایک مقبرہ تھا، اس کے بغل میں میں اور میرے 2 ساتھی نماز پڑھنے لگے۔ چلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر چلتے، ورنہ گھر پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہم مغرب کی نماز پڑھنے لگے، ابھی سورج ڈھلا تھا، مغرب کا وقت ہوا تھا، ہم مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے۔ کہتے بیٹھ کر کچھ وظیفہ پڑھ رہا تھا، اچانک کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، ہائے ہائے کی آواز تھی، رو رہا تھا، کرا رہا تھا۔ کہتے ایسی آواز کہ ہیبت طاری ہو گئی مجھ پر، میں ڈر گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس میدان میں آواز کہاں سے آتی؟ کہتے جب میں نے یہاں وہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو میرا ذہن قبر کی طرف گیا کہ قبر سے آواز تو نہیں آتی۔ وہ کہتے آگے بڑھا، میں نے اس قبر کی طرف دیکھا کان لگا کر تو وہ آوازیں قبر سے آ رہی تھی، قبر سے، اندر سے مردہ ہائے ہائے کی آواز کرتا تھا۔ کہتے جب وہ آواز میں سنا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میرا خون سوکھ گیا۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلایا کہ کہیں میری غلط فہمی تو نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا دیکھو قبر سے کوئی آواز آتی؟ ان لوگوں نے بھی کان لگایا تو سنا کہ ہاں قبر سے آواز آتی۔ کہتے اس کے بعد ہم قبر پر بیٹھے رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ قبر والا کہہ رہا تھا مجھے کیوں مارتے ہو، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ مجھے کیوں مارتے ہو، کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا چلا جاتا تھا اور اندر سے مارنے پیٹنے کی آواز، اس مردے کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جیسے تیسے نکلے، اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا جب جا کر گھر پر بستر پر لیٹا تو 2 مہینے ایسی بخار کی شدت تھی، ایسی بخار کی شدت تھی کہ میں اپنے بستر سے بھی نہ اٹھ سکا۔ اللہ اکبر۔ قبر والے کا حال ظاہر کر دیا گیا تو زمین والے کو 2 مہینے بخار آیا، ذرا سوچیے۔ اور وہ بھی کون سا مردہ تھا؟ نچنیا نہیں، گویا نہیں، شرابی نہیں، زانی نہیں،
31 منانے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں، سٹے کا نمبر نکالنے والا نہیں، کورکس اور ایم ڈی اور بٹن کا استعمال کرنے والا نہیں، کون تھا؟ ارے ڈانڈیا کھیلنے والا نہیں تھا، شراب کے پیالے چٹکانے والا نہیں تھا، تاش کے پتے پھینکنے والا نہیں تھا، زنا کے اڈوں پر جانے والا نہیں تھا، بلکہ جب فرشتے عذاب توڑتے تھے تو کہتا تھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب روزہ نماز کر کے بھی قبر میں اس کا یہ حشر ہوا تو جو سرے سے بلائے بیٹھے ہیں قبر میں ان کا کیا بننے والا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، میدان قیامت بپا، محشر کا میدان، بندوں کا حساب ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے۔ کہتے میری نظر پڑی، میں نے دیکھا میری 80 سال کی عبادتیں ایک بال سے زیادہ باریک دھاگے میں لٹکائی گئی اور ہوا کے تھپیڑے اسے یہاں وہاں ہلا ڈلا رہی۔ کہتے میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ میری عبادتیں اب گئی کہ تب گئی، نہ جانے ہوا کے جھونکے کب گرائیں اور 80 سال کی عبادتیں برباد ہو جائیں۔ کہتے میں اسی کشمکش میں تھا، اسی ڈر و خوف میں تھا کہ کب عبادتیں برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، کہ میرا نمبر بھی آ گیا حساب کتاب کا۔ جب اللہ کے حضور مجھے پیش کیا گیا تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری 80 سال کی عبادتوں کی طرف اپنی نظر بھی نہیں کی، یعنی 80 سال جو میں عبادتیں کر کے آیا تھا، وہ میری شب بیداریاں، وہ خوف خدا میں لرزنا، وہ میرا اوابین و اشراق و چاشت کی پابندیاں کرنا، وہ ماہ رمضان کے علاوہ سال بھر نفل روزے رکھنا، وہ زکوٰۃ فطرہ کے علاوہ صدقہ خیرات دینا، وہ ہر وقت ذکر سے زبان کو تر رکھنا۔ کہتے 80 سال کی میری عبادتوں کی طرف اللہ نے اپنی نظر بھی نہ فرمایا، بلکہ رب نے فرمایا کہ جنید تو راتوں کو اٹھ کر جو نماز تہجد کے وقت چند نوافل پڑھ لیتا تھا، ہم نے اسے قبول کیا، تجھ پر رحم کیا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ فرماتے تہجد کے وقت اٹھ کر جو چند نفل پڑھ لیتا تھا اللہ نے اسی کی وجہ سے مجھے معاف کر جنت میں داخل کر دیا۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں 80 سال کی عبادتوں کی طرف اللہ نے دیکھا بھی نہیں، تہجد کے وقت اتنا کام آ گیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ 80 سال کی عبادتیں ہیں، نہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ ارے تہجد چاہت اشراق و دین کی آج کے مسلمان سے امید کیا کی جائے؟ یہ آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان تو وہ ہے جو فجر سے بھی غافل ہے، ظہر سے بھی غافل ہے، عصر مغرب عشاء سے بھی غافل ہے۔ ارے یہ جلوس غوثیہ میں، یہ میلاد کے جلوس میں 6 گھنٹہ پیدل چلنے کو تیار ہے، لیکن صبح اٹھ کر فجر میں سجدے کرنے کو تیار نہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ یہ رات بھر کچڑا بنانے کو تو تیار ہے، لیکن کسی صبح اٹھ کر فجر کے وقت اللہ کے سجدے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گلی کوچوں کو سجانے اور جھنڈے لگانے کو تو تیار ہے، یہ محفلیں منعقد کرنے، نعرے لگانے کو تو تیار ہے، لیکن دن اور رات میں ایک ایک کر کے جو نمازوں کا وقت آتا ہے جاتا ہے ان نمازوں کی حفاظت کرنے کو تیار نہیں۔ کیسا غافل، کیسا غافل۔ فرمایا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون اور فرعونی آئے، اللہ رب العزت نے دریائے نیل میں راستہ پیدا کر دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دریائے نیل میں راستہ پیدا کر دیا، پانی دو طرف ہٹے، درمیان میں راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ دریائے نیل میں اتر گئے، یہاں تک کہ بآسانی آپ نے دریائے نیل کو پار کر لیا۔ اب جب فرعون اور اس کے سنگی ساتھی، اس کی فوج آئی دریائے نیل میں، جیسے ہی وہ بیچوں بیچ پہنچے اللہ نے حکم دیا راستہ ختم ہو گیا، دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، سارے فرعونی ڈوب گئے تھے دریائے نیل میں، لیکن ایک آدمی باقی تھا، ایک آدمی زندہ تھا۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ فرمایا گیا یہ بہروپیہ تھا، یہ فرعون کے دربار کا ممکری آرٹسٹ تھا، بہروپیہ تھا۔ کبھی فرعون کے محل میں آتا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کپڑے پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، فرعون اور اس کے سنگی ساتھی اس کے محل والے ہنستے تھے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح راستے میں چل کر دکھاتا اور مذاق اڑاتا تھا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح آواز نکالتا تھا اور کاپی کرتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ فرعون نے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی، فرعون نے اس آدمی سے کہا تھا کبھی ایسا تو کر کہ تو اللہ کے نبی موسیٰ کا مذاق اڑا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ شخص کون تھا؟ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا نہیں تھا، بلکہ یہ فرعون کو خدا مانتا تھا اور فرعون کے دربار میں پلتا تھا اس کے ٹکڑوں پر۔ یہ فرعون کا ماننے والا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح کپڑے بنائے تھے اور اس کو پہنا تھا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل ذرا میرے اس بندے کو دیکھ تو صحیح، اے جبرائیل دیکھ یہ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ فرعون کو معبود مانتا ہے، یہ فرعون کو اپنا خدا مانتا ہے اور اس نے تیرے نبی کی طرح کپڑا پہنا ہے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کی نقل کر کے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے۔ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا تھا؟ رب نے فرمایا جبرائیل اسے اچھی طرح سے دیکھ لے، جب میں فرعون کو اس کے سنگی ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کروں گا اس وقت یہ بھی فرعون کے ساتھ ہوگا، لیکن میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں فرشتے اس کو دریائے نیل میں غرق نہیں کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے مولا یہ تو فرعون کو خدا مانے بیٹھا ہے، پھر اس کو آخر تیرا عذاب کیوں نہ گھیرے گا؟ تو جانتے رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ جبرائیل یہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، اس کی وجہ کہ اس نے میرے موسیٰ جیسا کپڑا پہن رکھا ہے، اس نے میرے نبی جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے جیسے کپڑے پہنے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جبرائیل اگرچہ مذاق اڑانے کے لیے پہنا ہے لیکن پھر بھی میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کی کوئی نقل کرے اور میں اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اس لیے جبرائیل کل جب موسیٰ کے پیچھے فرعونی آئیں گے ان پر تو عذاب ہوگا لیکن یہ بندہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اے مسلمانوں تاریخ گواہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب پلٹ کر دیکھا سارے فرعونی ہلاک ہو گئے تھے، وہ اکیلا بچ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ بچ کیوں گیا؟ یہ تو تیرا باغی ہے، یہ تیرے نبی کا غدار و گستاخ ہے، اے اللہ اس کو تیرے عذاب نے کیوں نہ پکڑ لیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ ہاں یہ بھی میرے عذاب کا مستحق ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو عذاب سے بچایا، اس کی وجہ کہ موسیٰ جب یہ تیرے پیچھے آیا تھا اس نے اپنے جسم پر تیری سنت والا لباس پہن رکھا تھا، تیری طرح کپڑے پہن رکھے تھے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو اللہ اس کے نبی کا باغی اگر نبی کی سنت پر عمل کر لے، محبت میں نہیں عداوت میں، اللہ اسے عذاب سے بچاتا ہے۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا، اپنے نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد شکوہ شکایت کرتے ہیں ہماری روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں مصیبت تو بلا ہمیشہ رہتی ہے، بھائی بھائی میں آپس میں بنتی نہیں ہے، بیٹا باپ کی سنتا نہیں ہے، میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گھر میں مصیبتیں کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ بے برکتی کیوں ہے، یہ نحوست کیوں ہے؟ اے مسلمانوں پوری ذمہ داری سے کہوں گا اگر ہم اور آپ سب کے سب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر لیں اے اللہ آج کے بعد زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ گزرے گی، اب زندگی گزرے گی تو امام الانبیاء کی سنت کے مطابق گزرے گی، تیرے حبیب کی سنت کے مطابق گزرے گی۔ اب راتیں ہوں گی تو حبیب کی سنت کی طرح ہوگی، اب دن ہوگا تو نبی کی سنت کی طرح ہوگا، اب چہرہ ہوگا تو نبی کی سنت والا ہوگا، اب لباس ہوگا تو نبی کی سنت والا ہوگا، اب اخلاق و کردار ہوگا تو نبی کے اخلاق و کردار والا ہوگا۔ میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے اگر ہم سب توبہ کر لیں اور آقا کی سنت کو اپنانے کا ہم ارادہ کر لیں، اے مسلمانوں ذرا دیکھنا تو صحیح جیسے ہی تم آقا کی سنت پر عمل کرنا شروع کرو گے اللہ تمہارے گھر میں اپنی رحمت کے فرشتوں کو اتارے گا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی،
اللہ تمہیں عزت و کامیابی سے ہمکنار فرمائے، لیکن کب؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا، ہم نے اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے یہود و نصارہ کی طرح اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھنا، دنیا داروں کے پیچھے چل کر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابی حاصل کرنا ہے تو دنیا دار تمہیں کامیابی کی منزل تک نہ پہنچائیں گے، بلکہ جو اللہ والے ہیں وہی تمہیں کامیابی کی منزل تک لے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا۔ اب جب ہم اور آپ گناہوں اور برائیوں کے معاملے میں، حرام و ناجائز کاموں کے معاملے میں یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تاریخ گواہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کسی جنگ سے ہم لوٹ رہے تھے، قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو پیش کیا گیا، اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ان آنے والی قیدیوں میں جو عورتیں تھیں، ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا، مسلمان نہیں تھی، بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، وہ جو کہ مسلمان نہیں تھی، حاتم طائی کی بیٹی تھی، کافرہ تھی، گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا دوپٹہ کہیں راستے میں گر گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور جو عورتیں آ رہی تھی اس طرف دوڑے، تپتا ہوا صحرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر آپ نے اپنی چادر کو نکالا اور اڑا دیا۔ آپ نے کہا بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں گیا؟ تو نے اپنے سر کو کھولے کیوں رکھا ہے؟ جیسے ہی سننا تھا لڑکی کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو میرا کوئی باپ نہیں ہے، یہاں تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، یہاں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ شفقت کرنے والا، یہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہی تو امام الانبیاء ہیں، یہی تو جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوراً کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے مذہب کی ماننے والی نہیں ہوں، میں تو آپ کی بیٹی بھی نہیں ہوں، میرا تو آپ سے کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں ہے، نہ خونی رشتہ ہے، نہ خاندانی رشتہ ہے، نہ دینی رشتہ ہے، پھر آپ نے مجھ پر یہ شفقتیں کیوں کی؟ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اسلام کی ماننے والی نہیں ہے، اس لیے اسلام کی تربیت سے تو ناشنا ہے۔ سن لے، میرا مذہب اپنے پرایوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا مذہب جو تعلیم دیتا ہے، میرے مذہب کی تعلیم تو یہی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو کی ہو چاہے مسلمان کی۔ فرماتے اگر تو میری بیٹی نہیں تو کیا ہو؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اگرچہ وہ چاہے کسی کی۔ آپ نے کہا بیٹیوں کے سر کھلے رہنے کے لیے نہیں ہوتے، آپ نے اپنی کالی کملی کو اڑا دیا اس لڑکی کے سر پر۔ ذرا بتائیں، جب یہ شفقتیں ملیں گی اس سے جسے دشمن سمجھ رکھا ہے، تو کیا بتاؤ اس دشمن کے لیے دل میں محبتیں نہ گھر کریں گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ میرے آقا کی شان رحمت للعالمین ہی ہے، آقا کی شفقتیں ہیں، یہ آقا کا اخلاق و کردار ہے کہ جس کی وجہ سے 14.5 صدیاں گزر چکی، پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، اور الحمدللہ آج بھی باطل قوموں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ پیغام انسانیت کے نام سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیغام انسانیت دینے والا کون ہوگا؟ انسانیت کا درس، انسانیت کا پیغام، بھائی چارے کی بات، مانوتا کی بات کس نے کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات
ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے ماننے والے اور بے شک تمام دین میں سب سے بہتر دین دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج 31 دسمبر کی رات جو مسلمان سن رہے وہ بھی سنیں، جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم بھائی یہاں آس پاس موجود وہ بھی سنیں۔ آج کی رات بتائیے کون سی برائی یا کون سا گناہ ہے جو دنیا نہیں کرتی؟ کون سی برائی، کون سا گناہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امریکہ کی، لندن کی اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی میں اگر بات نہ کروں، صرف ہندوستان کی بات کروں تو ہندوستان کی سرزمین آج بھی یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر بہت سارے لوگ درخت کے پتے توڑ کر اسے پانی میں ابال کر اسے پیس کر اس کی روٹیاں بنا کر کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ ہندوستان آج وہ ملک ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں نہیں بلکہ اس اسٹیٹ کے اندر کتنے کسان ہیں روزانہ جو خودکشی کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بیاہ نہ سکا تو خودکشی کر لی، قرض کا بوجھ اتنا ہوا کہ خودکشی کر لی۔ اے مسلمانوں، یہاں تک کہ فصل لگایا بینک سے لون لے کر، فصل خراب ہو گئی، لون کہاں سے چکائیں گے؟ بیوی بچوں کو کہاں سے پالیں گے؟ گھر میں بستر پر بوڑھی ماں بیمار پڑی ہے، اس کا علاج کیسے کریں گے؟ بیٹی کی عمر 28 سال ہو گئی، اس کی شادی کہاں سے کریں گے؟ بچہ کالج جاتا ہے، اس کی فیس کہاں سے بھریں گے؟ جب انسان ان تمام چیزوں سے گر جاتا ہے تو سوائے خودکشی کے اسے دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آج بھی کتنے کسان ہیں جو اس مہاراشٹر کے اندر خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر دیکھیں کتنے ہمارے یہاں پر شہر ہیں، کتنے اسٹیٹس ہیں جہاں پر عورتیں آج بھی کئی کلومیٹر تک پیدل جاتی ہیں پانی کے چند قطرے لانے کے لیے، پانی کو لے کر پریشان ہیں، بارش کو لے کر پریشان ہیں، ایک ایک روپے کو لے کر پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی بیاہ کو لے کر پریشان ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر جہاں لوگ ان حالات سے دو چار ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، وہیں پر ہمارے ملک میں 31 دسمبر کی رات کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی شراب پی جاتی ہے۔ میں نے کیلکولیشن کیا تھا، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، 31st نائٹ میں صرف دلی کی سرزمین پر ایک رات میں تقریباً 65 کروڑ روپے کی شراب پی گئی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، دلی میں 65 کروڑ کی شراب پی جاتی ہے صرف ایک رات میں، اور وہ دلی جو ہمارے ملک کی راجدھانی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے نیوز میں دیکھا، آج بھی دلی کی سرزمین پر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو سردیوں کی راتوں میں فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں۔ ہر صبح ہوتی ہے تو 2-4 لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کی وجہ کہ دلی کی سردی وہ برداشت نہیں کر پاتے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج جہاں غریب آدمی کمبل خرید نہیں سکتا، آج جہاں غریب آدمی سر پر چھت کا انتظام نہیں کر سکتا، اسی ہمارے ملک کی راجدھانی میں ایک رات میں کروڑوں روپے کی شراب پی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دلی میں 65 کروڑ کی شراب پی جاتی ہے تو بمبئی میں نہ شراب کی کمی ہے، نہ شرابیوں کی کمی ہے، نہ شراب کے اڈوں کی کمی ہے۔ اب بمبئی والوں نے ایک رات میں کتنے کروڑوں کی شراب پی ہوگی، گوا والوں نے کتنے کروڑوں اربوں کی شراب پی ہوگی، بنگلور والوں نے کتنے کروڑوں کی شراب پی ہوگی، چنئی والوں نے کتنے کروڑوں کی شراب پی ہوگی، کولکتہ والوں نے کتنے کروڑوں کی شراب پی ہوگی۔ اے مسلمانوں، میٹرو سٹیز کو آپ لے لیں، میں چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات کی بات نہیں کرتا، میں غریبوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ جو میٹرو سٹیز ہے وہاں دیکھ لیں آپ، اگر دلی میں 40 کروڑ 65 کروڑ کی شراب پی جاتی ہے، آپ کیلکولیشن کریں بامبے میں تو اس سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی سارے میٹرو سٹیز کا جائزہ لے لیں۔ اے مسلمانوں، جہاں آج بھی انسان غریبی کی وجہ سے روزانہ خودکشی کر رہا ہے، اسپتالوں میں کتنے مریض ہیں جو علاج نہ کرا پانے کی وجہ سے دم توڑتے ہیں، اسی ملک کے اندر ایک رات میں اربوں روپے کی شراب پی جاتی ہے، اور اسے روکنے کے لیے کہیں کوئی مہم نہیں ہے، اسے روکنے کے لیے کہیں کوئی آواز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ان تمام برائیوں سے روکنا ہے تو ان برائیوں سے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، اگر ہم اسلام کے تعلیمات کو اپنا لیں، ہم پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں، تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی ان برائیوں سے منع کر دیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ بھی سن لو، صرف شراب نہیں پی جاتی کروڑوں کی۔ ابھی جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد 12 بجیں گے، دیکھنا کتنے پٹاخے پھوٹیں گے۔ کس بات کی خوشی ہے، کس بات کا جشن ہے؟ 2017 میں ہندوستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے،
نوٹ بندی کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، جی ایس ٹی کی وجہ سے کتنوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، نوکریاں چلی گئیں. کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ بڑی کامیابی حاصل کر لی، ٹرمپ سے دوستی ہو گئی، یو کے نے تمہیں اتنا لون دے دیا کہ جس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جاپان نے سینکشن کر دیا کہ بلٹ ٹرین تم بناؤ، ہم تم سے کوئی اس کے بدلے معاوضہ نہیں لیں گے. کیا بتاؤ تم نے کوئی کامیابی حاصل کی؟ کون سی ترقی؟ 2017 میں ہم نے کون سے قلعے تعمیر کیے؟ ہم نے کون سی نئی غریبوں کے لیے نئی روزی روٹی کا انتظام کیا؟ کیا کیا سوائے نقصان کے، سوائے خسارے کے؟ یہ تو میں ملک کی بات کر رہا ہوں. اے مسلمانوں، اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں تو دنیا کی باطل قومیں آج کی رات شراب پیتی ہے تو پینے دو، زنا کرتی ہے تو کرنے دو، ٹھمکے لگاتی ہے تھرکتی ہے تو تھرکنے دو، ڈرگس لیتی ہے ریو پارٹی میں جاتی ہے. آج کی رات اگر وہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتی ہے تو انہیں کرنے دو. اے مسلمانوں، تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ آخر تم اگر آج کی رات یہ گناہ کرو گے، یہ برائیاں کرو گے، تو کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ آج کی رات یہ گناہ اور برائیاں کر کے میں اپنے نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہوں؟ آج کی رات جب میری قوم کا کوئی نوجوان کسی شراب کے اڈے پر جاتا ہے، زنا کے بازار میں جاتا ہے، آج کی رات جب میری قوم کا کوئی نوجوان ڈرگس لیتا ہے، کسی لڑکی کے کپڑے اتارتا ہے، اس کی آبرو لوٹتا ہے، تو اسے ننھے علی اصغر یاد نہیں آتے؟ کیا علی اصغر کو یاد کرنے کے لیے ماہ محرم ہی ضروری ہے کہ محرم میں 10 تاریخ کو ننھے علی اصغر کی قربانی یاد کر لی کافی؟ جب تم کسی بچی کے جسم سے کپڑے اتارتے ہو اس کی آبرو لوٹنے کے لیے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد ہو، یا تم آج کی رات خرید کر لے آئے ہو، اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے زنا کرتے ہو. میں کہتا ہوں جب آج کی رات تم کسی بچی کے کپڑے اتارتے ہو اس کی آبرو کو لوٹنے کے لیے، کیا تمہیں اپنی ماں کی یاد نہیں آتی؟ تمہیں اپنی بہن کی یاد نہیں آتی؟ تمہیں اپنی بیٹیوں کی یاد نہیں آتی؟ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، میں کہتا ہوں جب تم آج کی رات گناہ اور برائی کے اڈے پر جاتے ہو، حضرت بلال کا کوڑے کھانا اور ہر کوڑے پر حق کے نعرے لگانا تمہیں یاد نہیں آتا؟ جب آج کی رات تم برائیوں اور گناہوں کے اڈوں پر جاتے ہو، وہ 14 صحابہ اکرام جنہوں نے میدان بدر میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان صحابہ کی قربانیاں تمہیں یاد نہیں آتی؟ جب 31 نائٹ کو تم زنا کے بازار میں اور جوئے کے اڈے پر جاتے ہو، کیا تمہیں شہدائے احد یاد نہیں آتے؟ وہ 70 صحابہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام صحیح سلامت تم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر لے کر میدان احد میں اترے تھے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. میں کہتا ہوں آج کی رات جب تم برائیوں کے اڈے پر جاتے ہو، حضرت حنظلہ کی جوان بیوہ تمہیں یاد نہیں آتی؟ ایک رات کی دلہن تھی، حضرت حنظلہ بستر پر تھے، حضرت بلال نے آواز دی اے مسلمانوں نکلو، اسلام کو تمہارے رگوں کے خون کی ضرورت ہے. اپنی بیوی سے فوراً الگ ہو گئے، اب تیرے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ہے، میں چلا. آقا نے آواز دی ہے اب میں اسلام کے لیے جان لٹانے جاتا ہوں. قربان کیسے صحابی تھے، قربان کیسے اس دور کے نوجوان تھے، ڈانڈیا کھیلنے نہیں جا رہے تھے، 31 منانے نہیں جا رہے تھے، کسی ڈسکو اور پب کی طرف نہیں جا رہے تھے، میدان احد کی طرف جانوں کا نذرانہ لے کر جاتے تھے. جانتے ہو کیسے جوان تھے اور بیویوں کا عالم بھی کیا تھا؟ جب گھر سے نکلنا چاہتے تھے بیوی راستے کا روڑا نہیں بنتی، اپنی محبتوں کے پندے پیر میں نہیں ڈالتی، بلکہ حضرت حنظلہ سے کہتی جا رہے ہو، میں چاہتی ہوں جاتے جاتے وعدہ کرتے جاؤ. آپ فرماتے تو کیا چاہتی ہے؟ جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ میدان کا جنگ وہ میدان ہے جہاں جانے والا واپس آنے کی امید نہیں رکھتا. اب آپ مجھ سے جدا ہو کر جاتے ہو، واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ جا رہے ہو، میں صرف آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. حضرت حنظلہ نے کہا بتا کیا مانگتی ہے؟ تو نوجوان بیوی نے ایک رات کی دلہن نے اپنے شوہر سے کہا تھا بس اتنا چاہتی ہوں اگر آج کی رات آپ شہید ہو گئے تو مجھ سے وعدہ کرے آپ نے جس طرح مجھے دنیا میں اپنی بیوی تسلیم کیا ہے اسی طرح جنت میں مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ ان صحابہ کی قربانیاں کہ جنہوں نے اسلام کو صحیح سلامت ہم تک پہنچانے کے لیے
اپنا سب کچھ لٹایا تھا، نہ گھر کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ یہاں تک کہ اپنی دلی خواہشات، آرزوؤں، تمناؤں کے ساتھ اپنی جانوں کی پرواہ۔ اور اسلام صحیح سلامت اگر ہم تک آپ تک پہنچا ہے تو یقیناً یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کی رات جب نکل کر ہماری قوم کا نوجوان کسی گناہ اور برائی کے اڈے پر جاتا ہے، کیا صحابہ کی قربانیاں یاد نہیں آتی؟ میدان احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر شہید ہونا یاد نہیں آتا؟ طائف کے بازاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر کھانا اور جس میں ناز سے خون بہانا یاد نہیں آتا؟ کیا ہمیں خیال نہیں ہم آج کی رات اگر کوئی گناہ اور برائی کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا کوئی امتی اگر مسجد سے ایک تنکا نکال کر باہر پھینک دیتا ہے بس اس نیت سے کہ یہ گندگی تھی، میں نے مسجد کو صاف کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امتی کے اس عمل کی فرشتے مجھے خبر دیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تنکا نکال کر مسجد سے باہر پھینک دو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جائے۔ جب شراب کے پیالے چٹکاؤ گے تو کیا آقا کو خبر نہیں ہوگی؟ جب آج کی رات تھرکو گے، ناچو گے، مڈائی لینڈ پر جا کر، گیٹ وے آف انڈیا پر جا کر، گوا کے بیچز میں جا کر، کسی ڈسکو اور پب میں جا کر تم گناہ کرو گے، حرام کاریاں کرو گے، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں مسلمان کتنا بے حس ہو گیا ہے۔ تجھے کربلا والے یاد نہیں آتے؟ تجھے میدان بدر احد والے یاد نہیں آتے؟ تو نے انہیں دیکھا نہیں، تو نے ان کے بارے میں سنا ہے، اگر تجھے ان کی یاد نہیں آتی تو نہ سن۔ جب تو آج کی رات گناہ اور برائیاں کرنے جاتا ہے، کیا تجھے برما کی زمین پر تڑپتے ہوئے مسلمانوں کی لاشیں بھی نظر نہیں آتی؟ سیریا کی سرزمین پر دم توڑتے ہوئے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے؟ کیا تم نے اس بہن کی تصویر نہیں دیکھی کہ غازہ کی سرزمین پر فلسطینی فوجی اس کے بچوں کو پکڑتے ہیں اور کچھ فوجی اس عورت کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتے ہیں؟ کیا تم نے وہ تصویریں نہیں دیکھی؟ تینوں بچے چھٹپٹاتے ہیں، ہٹے کٹے نوجوان فوجیوں سے لڑتے ہیں، اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے تو بچے تھے، کہاں کامیاب ہو سکتے تھے؟ ایک لڑکا دو لڑکیاں ہیں، فوجیوں نے ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور چند فوجیوں نے اس عورت کو اٹھا کر اپنی گاڑی کے اندر ڈالا اور گاڑی تیزی سے روڈ کی طرف بھاگتی ہے۔ تینوں بچے چھوٹ کر اپنی ماں کو بچانے کے لیے گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو اسرائیلی فوجی اٹھا کر لے گئے اس بہن کی آبرو کا کیا ہوا ہوگا؟ اس کے بچوں کا کیا ہوا ہوگا؟ کیا تمہیں یہ تصویریں بھی نظر نہیں آتی؟ اے مسلمانوں، تم قرآن پڑھتے ہو، یہ سمجھتے ہو نیکی کا کام ہے، تم روزہ رکھتے ہو، تم سمجھتے ہو نیکی کا کام ہے، تم جمعہ پڑھنے آتے ہو، تم سمجھتے ہو نیکی کا کام ہے، تم نے 2-4 روپے کسی غریب کو دے دیا، تم سمجھتے ہو نیکی کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں نیکیوں کے کاموں پر جب تمہاری نظر ہوتی ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، تو جب تم برائیاں کرتے ہو تو برائیوں کے کاموں پر تمہاری نظر کیوں نہیں ہوتی کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے؟ اور سن لو، جب تم نیکیاں کرتے ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے، تمہاری تمنا ہوتی ہے کہ نیکیوں کا لوگوں کو گواہ بنا دو، تم نیکیاں لوگوں کو دکھا دکھا کر کرتے ہو، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو وہ گناہ لوگوں سے نظریں چھپ چھپا کر کرتے ہو، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اے سرکار مدینہ کے پرجوانوں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو اللہ سے تمہاری نیکیاں بھی چھپی نہیں ہیں، اور تم جتنے گناہ کرتے ہو اللہ سے تمہارے گناہ بھی چھپے نہیں۔ نیکیوں سے انعام کی امید وابستہ کیے بیٹھے ہو تو تیار رہنا، گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی تمہیں ہوگا، گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی تمہیں ہوگا۔ اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا، میں نے دیکھا قبر سے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی، میں قبر کے قریب گیا، میں نے کان لگایا تو قبر میں مردہ جو تھا اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور مردے کو فرشتے مارتے تھے اور وہ بار بار کہتا تھا مجھے کیوں مارتے ہو؟
کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ وہ اپنے روزے نمازوں کا واسطہ دیتا تھا. کیا میں روزے دار نہیں تھا؟ کیا میں نمازی نہیں تھا؟ اور فرشتے اس کو مارتے جاتے تھے یہ کہہ کر ہاں تو روزے دار تو تھا, ہاں تو نمازی تو تھا, لیکن تو کیا یہ بھول گیا کہ تو دنیا کو دکھا کر نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, اور رات جب اندھیرا تھا تو لوگوں سے چھپ کر تو گناہ بھی کرتا تھا. ہم تجھے انعام دینے نہیں آئے, ہم تو قبر میں تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے آئے. ہم نے کیا تصور کیا؟ میں کہتا ہوں یہ رات کا اندھیرا 31st نائٹ آتی ہے, رات کا اندھیرا چھاتا ہے, میری قوم کے نوجوانوں کا دل کھل جاتا ہے. چلو پھر 31st آ گئی, چلو کہیں چلے آوارہ گردی کرنے, چلو چلے کہیں سیلیبریٹ کرنے, چلو چلے کہیں نفس پرستی کرنے, نفس کی لذتوں کو مزے دینے. میرے پیارے آقا کے ترجمانوں, رات کا اندھیرا چھاتا ہے, تم گناہوں کی طرف نکلتے ہو. میں کہتا ہوں یہ رات کا اندھیرا دیکھ کر کیا تمہیں کبھی قبر کا خیال بھی آتا ہے کہ قبر میں بھی تو ایسا ہی اندھیرا ہوگا, قبر میں بھی تو سناٹا ہوگا. یہاں تو تیرے ساتھ دوست احباب ہیں, یہاں تو ہنگامہ آرائی ہے, یہاں تو لڑکے بھی ہیں, یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں, یہاں تو کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے. لیکن تو نے دیکھا کبھی غور کیا کہ قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں تو صرف ایک اندھیرا اور سناٹا ہوگا, وہاں تو سانپ بچھو ہوں گے, وہاں تو کیڑے مکوڑے ہوں گے, وہاں تو عذاب ہی عذاب ہوگا. ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ جب قبرستان جاتے تھے, آپ کسی قبر کو دیکھتے تو زاروں قطار روتے. یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے عجیب معاملہ ہے آپ کا, موت کا بیان سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے, عذاب کی بات ہوتی ہے تو اتنا نہیں روتے, قبروں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ سیدنا عثمان غنی جانتے ہو کون ہے؟ وہ سیدنا عثمان غنی جن کو میرے آقا نے زمین ہی پر جنت کا مژدہ عطا فرما دیا, اور 3 مرتبہ سیدنا عثمان غنی نے آقا سے جنت کو خریدا ہے. ایک مقام پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اے عثمان تو جنتی ہے, اے عثمان تو چاہے جو کرے تو جنتی ہے, اے عثمان تو چاہے جو کرے وہ تو جنتی ہے. وہ سیدنا عثمان قبر کو دیکھ کر روتے, آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. پوچھنے والے کہتے قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آخرت کی منزل میں سے یہ پہلی منزل ہے. اگر یہاں آرام ہے تو آگے بھی آرام ہے, اور اگر یہاں مصیبت ہے تو آگے بھی مصیبت ہی مصیبت ہے. اے مسلمانوں, جنہیں زمین پر جنت کا مژدہ جنت کے مالک نے دے دیا ہو, وہ قبر کو دیکھے تو رات کی تاریکی یاد آتی ہو, قبر کے سناٹے کیڑے مکوڑے اور اندھیرے یاد آتے ہو. ہماری کیا بے باکی ہے, ہماری کیا بے خوفی ہے. ارے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ کی یہودی عورت مجھ سے ملاقات کرنے آئی, میرے پاس بیٹھی بات چیت کر رہی تھی, بات کرتے کرتے قبر کا ذکر آ گیا. اس عورت نے قبر کی باتیں کرتے کرتے مجھ سے کہا, وہ یہودی عورت تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہودی عورت نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا کی, اے عائشہ تجھے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا جب وہ چلی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت نے قبر کے بارے میں بیان کیا اور قبر کے عذاب سے بچنے کے میرے حق میں میرے لیے دعا کی. آقا سے عرض کرتی ہیں آقا کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں عائشہ, قبر کا عذاب حق ہے, قبر کا عذاب حق ہے, قبر کا عذاب حق ہے. اس کے بعد عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہر نماز کے بعد میرے آقا قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتی. یہ ہماری اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگے. اور آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے ڈسکو میں, پب میں, بار میں, ریو پارٹی میں, ڈانڈیے میں, شراب کے اڈوں پر, جوئے کے اڈوں پر, زنا کے بازار میں تھرک رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہنگامے مچا رہے ہیں, تاش کے پتے
کتے ہیں، شراب کے پیالے ہیں، عجیب عریانیت ہے، عجیب بے حیائی ہے، عجیب بے خوفی ہے. ایسا لگتا ہے کہ موت نہیں آنا، قبر میں نہیں جانا، حساب کتاب کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، یوم آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، قبر کی تاریکی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اے مسلمانوں، میں کہتا ہوں آج کی رات دنیا کی باطل قومیں جتنے گناہ کر سکتی ہے کرے، لیکن اے مسلمان تجھے کس نے یہ اختیار دیا؟ تو کس برائی کی طرف چلا، تو کس گناہ کی طرف چلا؟ یاد رکھنا، اگر تو نے آج کی رات شراب کے پیالے نہیں چٹکائے بلکہ ایک قطرہ بھی تو نے شراب کا حلق کے نیچے اتار لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو شراب کا ایک قطرہ حلق کے نیچے اتارے گا اور بن توبہ کیے مر جائے گا، اس بندے کو جہنم میں زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے بہنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا. یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو شراب پیے گا وہ بھی جہنمی ہوگا، جو شراب اوروں کو پلائے گا وہ بھی جہنمی ہوگا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو جتنا پیے گا یا جتنا پلائے گا اس بندے کو جہنم میں اتنا ہی جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. دنیا شراب کے پیالے آج چٹکائے تو چٹکائے مسلمان. کیا تجھے پتا نہیں کہ شراب حرام ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ زنا حرام ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ جوا حرام ہے؟ موت کا ڈر نہیں رہا، قبر کا خوف نہیں رہا، محشر کا خیال نہیں رہا. کون سی غفلت کی نیند میں سویا ہے؟ کون سا نشہ تجھ پر طاری ہے؟ کون سی دنیا میں تم مست ہے؟ اس کے بعد کہیں گے روزی میں برکت نہیں ہو رہی. امام صاحب دعا کریے، مبلغ صاحب دعا کریے، حضرت صاحب دعا کریے. ہفتے میں جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ کبھی ایک وقت نماز کی توفیق نہیں، اور سارا دار و مدار امام صاحب کی دعا پر، مبلغ صاحب کی، پیر صاحب کی دعا پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیوں کی دعاؤں میں بے نمازیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اگر بے نمازی ہو لاکھ دعائیں کرا لو بڑے سے بڑے پیر و شیخ سے، بڑے سے بڑے بزرگ سے، لیکن فرمایا گیا کہ ان کی دعاؤں میں تیرا کوئی حصہ نہیں اگر تو بے نمازی ہے. اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، چونکہ آج کی شب مسئلہ نہیں ہے، پرمیشن 12 بجے تک کا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ملاڑ معلومی جانا ہے، 11 بجے سے وہاں میرا بیان ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے گا. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، عمل کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر. قرآن و سنت کی پابندی، نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی، کہیں انشاءاللہ، اور کچھ بھی نہیں. کوئی کمپلیکیشن، کوئی راکٹ سائنس، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں. آسان نسخہ قرآن و سنت کی پابندی، قرآن و سنت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق